السلام علیکم ناظرین۔ ڈرامہ سیریل داؤ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ سنبل جب تیز بخار کی وجہ سے ہاسپٹلائزڈ ہوتی ہے تو علی کو ڈاکٹر بتاتی ہیں کہ ان کو تو کافی عرصے سے بخار ہے، جس کی وجہ سے ان کا بخار کافی بگڑ چکا ہے۔ تو علی کو یاد آتا ہے کہ سنبل نے پہلے بھی ایک دو بار یہ اس سے کہا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، لیکن علی نے مکمل اگنور کر کے اسے اپنے کاموں پر لگائے رکھا۔ اور آج صبح بھی جب علی نے اسے ڈانٹا کہ تم نے میری شرٹ استری کیوں نہیں کی، تو سنبل نے کہا کہ میری طبیعت کچھ خراب ہے۔ تو علی نے یہی سمجھا کہ شاید باقی عورتوں کی طرح یہ کوئی مکر کر کے دکھا رہی ہے، صرف میری اٹینشن حاصل کرنے کے لیے، اسی لیے سنبل کی اس بات کو مکمل اگنور کر دیا۔ پھر علی کو وہ سب یاد آتا ہے جب علی کی طبیعت خراب تھی اور سنبل اس کے لیے کس قدر پریشان تھی، اسے میڈیسنز دینے کی کوشش کرتی تھی اور اس کے لیے سوپ وغیرہ بناتی تھی تاکہ علی بہتر ہو جائے۔ حالانکہ اس دوران بھی علی مسلسل سنبل کی انسلٹ کرتا رہتا تھا، لیکن اپنی انسلٹ کو بالائے طاق رکھ کر وہ صرف دن رات علی کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ علی کو دل میں تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے سنبل کے لیے کہ میرے اتنے ظلم و ستم ڈھانے کے باوجود بھی یہ میری فکر کرتی رہتی ہے، اور میری اتنی دن رات خدمت کے باوجود بھی میں اسے مسلسل اگنور کرتا رہتا ہوں۔ علی چونکہ بائی نیچر تو ایک کائنڈ ہارٹڈ انسان ہے اور کسی کو بھی تکلیف میں دیکھ کر اسے تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے بے شک وہ سنبل پر ظلم و ستم ڈھاتا رہا ہے صرف الماس بیگم سے بدلہ لینے کے لیے۔ لیکن اس وقت سنبل کی حالت دیکھ کر علی کو سنبل کے لیے سچ میں تکلیف محسوس ہوگی۔ اس کے بعد جب سنبل ہوش میں آئے گی اور ڈاکٹر اس سے پوچھے گی کہ آپ کو لگتا ہے پہلے بھی بخار ہوتا رہا ہے، کیا آپ نے کسی ڈاکٹر کو چیک کروایا اور کیا ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کو ٹائیفائڈ ہے، تو سنبل بتائے گی کہ جی بخار تو ہوتا رہا ہے لیکن میں سیلف میڈیکیشن کرتی رہی ہوں۔ تو ڈاکٹر سنبل پر غصہ ہوگی کہ مجھے تو آپ خاصی پڑھی لکھی لڑکی لگ رہی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ سیلف میڈیکیشن کرتی رہی ہیں، اور آپ کے ہسبینڈ کو بھی خیال نہیں آیا کہ آپ کو کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک کروائیں۔ تو سنبل تو علی کی طرف دیکھ کر بس چپ ہی ہو جائے گی کہ اب ڈاکٹر کو کیا بتاؤں کہ میرا اور علی کا آپس میں کیسا ریلیشن شپ ہے۔ بہرحال اب علی تو دن رات سنبل کی کیئر کرتا ہے اور اس کی پوری کوشش ہے کہ سنبل کو مکمل آرام پہنچا سکے۔ ہاسپٹل میں تو سنبل کی کیئر کرے گا ہی، جب سنبل ڈسچارج ہو کے گھر آ جائے گی تو وہاں پر بھی خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر سنبل کو کھلائے گا اور اس کی میڈیکیشن کا بھی خود خیال رکھے گا۔ سنبل کو تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ وہی علی ہے جو کل تک مجھ سے اتنی شدید نفرت کرتا تھا اور میری ماں سے بدلہ لینے کے لیے مجھے دن رات اذیت دیتا تھا، لیکن وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرے گی کہ اس کی تمام دعائیں قبول ہو گئیں اور اس کے صبر کا پھل اسے مل گیا، اس کی محبت اسے واپس مل گئی۔ لیکن دوسری طرف علی بہت ڈبل مائنڈڈ ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرف تو وہ یہ بات بھول ہی نہیں پا رہا کہ اس کی پھولوں جیسی نازک بہن الماس بیگم کی وجہ سے اذیت برداشت کر کر کے اس دنیا سے چلی گئی، لیکن دوسری طرف اب اسے سنبل کے لیے احساس ہونے لگا ہے کہ سنبل سچ میں ایک اچھی لڑکی ہے۔ خاص طور پہ علی نے جب سنبل کی ردا کے ساتھ گفتگو سنی تھی، جبکہ سنبل کو نہیں پتا تھا کہ علی ان کی باتیں سن رہا ہے، اور وہ ردا کو سمجھا رہی تھی کہ اگر علی کی خوشی آپ کے ساتھ زندگی گزارنے میں ہے تو میں اسے ضرور کہوں گی کہ وہ آپ سے نکاح کر لے، لیکن میں علی کی زندگی سے کبھی دور نہیں جاؤں گی، کیونکہ چاہے علی مجھ سے محبت کرے یا نہ کرے، میں علی سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں، اور میں علی کا ظلم و ستم ہنسی خوشی ساری زندگی برداشت کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ آخر علی کے ساتھ بھی تو برا ہوا ہے، اور میری ماما کی وجہ سے علی کی بہن نشا اس دنیا سے چلی گئی، تو ماما کو ان کی غلطی کی سزا ملنی ہی چاہیے، اور علی میرے اوپر چاہے جتنا ظلم و ستم کرے میں علی کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی، میں علی کے ساتھ مل کر اپنی ماما کو سزا دینا چاہتی ہوں۔ تو جہاں ایک طرف ردا سنبل کی یہ ساری باتیں سن کر حیران ہوگی کہ یہ کس نیچر کی لڑکی ہے
جو اس لیے علی کا ساتھ دے رہی ہے کہ اسے احساس ہے کہ اس کی ماں نے بہت غلط کیا ہے۔ وہیں پر علی بھی حیران پریشان ہو جائے گا، کیونکہ آج تک تو وہ یہی سمجھتا رہا کہ میرا ساتھ دینے کا سنبل محض ڈرامہ کر رہی ہے، اس کی انٹینشنز کچھ اور ہی ہیں۔ لیکن وہ سوچے گا کہ اب تو اسے یہ بھی نہیں پتہ کہ میں اس کی یہ سب باتیں سن رہا ہوں، میرے پیچھے بھی یہ وہی سب باتیں کر رہی ہے، تو اسے احساس ہو جائے گا کہ الماس بیگم ایک گھٹیا عورت ہیں، لیکن اس کی بیٹی سنبل ان پر بالکل بھی نہیں گئی، بلکہ یہ بہت ہی اچھی سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ اور سنبل بیماری کی حالت میں علی کی جب اتنی کیئر، اتنی محبت دیکھے گی تو اسے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آئے گا، اسے تو یہ سب ایک سہانا خواب لگے گا۔ تو وہ نیہا کو کال کر کے بتائے گی کہ بھابھی، میرے صبر کا پھل مجھے مل گیا۔ آخر کار علی کو یقین آ گیا کہ ماما نے جو کچھ بھی کیا ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اور وہ مجھے بہت محبت کرنے لگے ہیں۔ نیہا جو سنبل کو سچ میں بہنوں کی طرح چاہتی ہے، سنبل کی یہ بات سن کر اسے بہت زیادہ خوشی ہوگی، اور وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرے گی اور یہ خوشخبری سارے گھر والوں کو بتائے گی۔ الماس بیگم کو ایک طرف تو خوشی ہوگی کہ چلو آخر کار میری بیٹی کی زندگی میں خوشیاں تو آئیں، لیکن دوسری طرف انہیں یہ کھٹکا بھی لگا رہے گا کہ اس میں بھی علی کی کوئی چال نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں غصہ بھی آئے گا کہ سنبل کو یہ بات مجھے بتانی چاہیے تھی، بھلا یہ بات نیہا کو بتانے کی کیا تک بنتی تھی، وہ تو بھابھی ہے اور میں ماں ہوں۔ اب دوسری طرف علی، جس کا دل سنبل کے لیے سچ میں نرم ہو چکا ہے، لیکن بہرحال وہ اپنی بہن کی محبت کے ہاتھوں بھی مجبور ہے، اور اسے پتہ ہے کہ سنبل میرے سامنے رہے گی تو مجھے الماس بیگم کے ظلم و ستم جو اس نے نشا پر ڈھائے یاد آتے رہیں گے، اور میں سنبل کو کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکوں گا، کیونکہ اگر وہ خوش رہے گی تو الماس بیگم پرسکون رہیں گی، اور یہ میں کبھی بھی نہیں چاہتا۔ تو وہ سوچ لیتا ہے کہ میں اب سنبل پر مزید ظلم و ستم نہیں ڈھاؤں گا، لیکن وہ سوچ چکا ہے کہ اب سنبل کو مزید اپنے گھر بھی نہیں رکھوں گا، اس لیے وہ سنبل کو صاف طور پہ بتا دیتا ہے کہ میں نے تم سے شادی صرف اور صرف نشا کا بدلہ لینے کے لیے کی تھی، لیکن اب میں نے سوچ لیا ہے کہ مجھے نشا کا بدلہ نہیں لینا، تو اس شادی کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تم اپنا سامان پیک کرو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ سنبل بیچاری جو انہی خوش فہمیوں کا شکار تھی پچھلے کچھ دنوں سے کہ شاید علی کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو چکی ہے، علی کی یہ بات سن کر تو وہ تڑپ اٹھے گی۔ اب وہ تو گھر سے نہیں جانا چاہتی، لیکن علی زبردستی اسے اس کی ماں کے گھر لے جائے گا۔ گھر پہ ابھی سب لوگ سنبل کو یوں اچانک دیکھ کر اپنی ایکسائٹمنٹ کا اظہار کر ہی رہے ہوں گے کہ علی الماس بیگم سے کہے گا کہ مجھے اب آپ کی بیٹی کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا، بہت جلد میں طلاق نامہ بھیج دوں گا۔ یہ بات سن کر تو سنبل کے پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی سرک جائے گی، لیکن علی اپنی بات کہہ کر وہاں سے چلا جائے گا۔ تو ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ اب سنبل بس دن رات تڑپتی رہے گی علی کو یاد کر کر کے، اور الماس بیگم سنبل کی حالت دیکھ کر تڑپتی رہیں گی۔ بہرحال جی، ممکن ہے کہ علی وکیل سے طلاق نامہ تیار کرنے کو کہہ دے، لیکن جب وہ گھر پہ اکیلا ہوگا تو اسے ہر لمحہ سنبل کی یاد آئے گی، کیونکہ جو بھی ہے سنبل نے علی کی خدمت تو بہت کی ہے، اور سنبل کے گھر سے چلے جانے کے بعد تو علی کو اکیلے پن کا احساس بھی ستائے گا، کیونکہ پہلے تو چلو علی کی ماں اس کے ساتھ رہتی تھی، لیکن اب تو اس کی ماں بھی اللہ کو پیاری ہو چکی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ طلاق نامہ بنوا تو لے، لیکن سنبل تک پہنچانے سے پہلے ہی وہ اسے خود اپنے ہاتھوں سے پھاڑ کر پھینک دے، کیونکہ اسے احساس ہو کہ سنبل کو طلاق دینے سے صرف الماس بیگم کو تکلیف نہیں ہوگی بلکہ خود علی کو بھی بہت تکلیف ہوگی، کیونکہ سنبل کی محبت، سنبل کی خدمت کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی علی کے دل میں سنبل کے لیے محبت پیدا ہو چکی ہے۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے کہ کیا علی سنبل کو چھوڑ دے گا یا اسے اپنا لے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔